بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نیل بہتا رہا۔ قسط نمبر 2۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار باپ کے بیٹے تھے اور تجارت بھی وسیع پیمانے کی تھی، اس لیے سیر و سیاحت کا ذوق و شوق بھی تھا۔ وہ جہاں چاہتے بڑے آرام سے جا سکتے تھے۔ شماس کی پیشکش قبول کرنے میں وہ اس لیے پس و پیش کر رہے تھے کہ وہ احسان کا صلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ ویسے شماس کی پیشکش عمرو بن عاص کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے اس کی بہت شہرت سنی تھی اور کئی بار انہیں اسکندریہ جانے کا خیال آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ شخص انہیں کیا صلہ دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی اس جماعت کے وہ سربراہ تھے۔ ساتھی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص کی پیشکش قبول کر لے اور اس کے ساتھ چلے جائیں۔ عمرو بن عاص نے اپنے پسند اور مرضی کا ایک ساتھی اپنے ساتھ تیار کر لیا اور اگلے روز وہ آ گئے جہاں شماس ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ اسکندریہ جائیں گے۔ انہوں نے روانگی کا دن اور وقت طے کر لیا۔ اس دور میں نہر سوئز نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے خشکی کے راستے بھی مصر جایا جا سکتا تھا اور اسکندریہ تک جانے کے لیے بحری راستہ بھی تھا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ وہ لوگ کس راستے گئے، خشکی یا سمندر کے راستے۔ تاریخ نے اتنا ہی لکھا ہے کہ عمرو بن عاص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شماس کی ہمراہی میں اسکندریہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس سے اسکندریہ کا فاصلہ 500 کلومیٹر ہے۔ عمرو بن عاص نے جب اسکندریہ شہر کی شان و شوکت اور حسن و جمال دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا، شماس، میں نے ایسا شہر اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، نہ ایسی دولت خواب میں بھی نہیں دیکھی جس کی ریل پیل یہاں دیکھ رہا ہوں۔ مورخوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ وہ یوں ہے کہ انہی دنوں اسکندریہ میں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ کیسا جشن تھا، جس میں صرف شہر کے لوگ ہی شامل نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان بھی اس میں شامل تھا اور امراء، وزراء اور حاکم بھی اس میں شریک تھے۔ شہ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور کشتیوں کے مقابلے بھی ہو رہے تھے۔ لوگوں نے بڑے ہی قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ شماس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس جشن میں لے گیا۔ شماس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ریشمی لباس تیار کروا کے انہیں پہنایا تھا۔ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ شاہی افراد اور حکام بالا میں شماس کو خصوصی پذیرائی حاصل تھی۔ اس روز اس جشن کی خاص تقریب منائی جا رہی تھی۔ لوگ ایک دائرے میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ شاہی افراد کے لیے آگے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی۔ وہ بار بار گیند کو پوری طاقت سے اوپر کو پھینکتا تھا اور گیند اوپر جا کر زمین پر گرتی تھی۔ شماس نے عمرو بن عاص کو بتایا کہ جب کبھی یہ جشن منایا جاتا ہے اس میں یہ تقریب ضرور منعقد ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے گیند اوپر پھینکتا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کے ایک بازو پر گرے وہ شخص بادشاہ بنے بغیر مر نہیں سکتا۔ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ گیند زیادہ تر زمین پر گرتی ہے اور اگر کسی آدمی پر گرے تو اس کے بازو پر نہیں گری، سر پر یا کندھے یا پیٹھ پر گری۔ شماس چونکہ صاحب حیثیت اور مرتبے والا آدمی تھا اس لیے اسے آگے بیٹھنے کو جگہ ملی اور وہ عمرو بن عاص کو بھی آگے لے گیا۔ گیند پھینکنے والے نے ایک بار پھر گیند اوپر کو پھینکی
تو گیند عمرو بن عاص کے دائیں بازو پر آ پڑی اور عمرو نے گیند کو وہیں پکڑ لیا۔ شاہی خاندان کے افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس شخص کو اب اچھی طرح دیکھنا چاہتے تھے جس کے بازو پر گیند گری تھی۔ شماس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس شخص کا نام عمرو بن عاص ہے اور یہ مکہ سے یہاں آیا ہے۔ تماشائیوں میں کئی لوگ قیقیاں لگا کر ہنسے اور کسی کی بڑی بلند آواز آئی، یہ سب غلط ہے، عرب کا یہ بدھو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں اٹھیں، نہیں، ہرگز نہیں، یہ چھوٹا ناٹا سا بدھو مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں کچھ زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھیں اور منہ بھی کچھ زیادہ چوڑا تھا۔ داڑھی لمبی رکھتے تھے۔ سینہ تو خاص طور پر چوڑا تھا۔ یہ کسی دلکش آدمی کی تصویر نہیں بنتی تھی، لیکن اس کی سیاہ چمکیلی آنکھوں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر رہتا تھا۔ غصے والی بات پر بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا یہ جسم دیکھ کر اسکندریہ والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ شخص ان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بید کو کوئی نہیں پا سکتا، کوئی بھی نہ سمجھ سکا، خود عمرو بن عاص بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے جو کچھ ہی عرصے بعد عملی شکل میں سامنے آ جائے گی۔ اور آج جو لوگ اور شاہی خاندان کے جو افراد اس عربی بدھو کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ انقلاب بھی دیکھیں گے کہ یہی عربی مصر کے بادشاہ کا تخت الٹ دے گا اور فاتح مصر کہلائے گا اور انہی لوگوں پر اس کا حکم چلے گا۔ گیند کی رسم ادا ہو چکی تھی اور گیند نے ان کے عقیدے کے مطابق فیصلہ دے دیا تھا، لیکن تماشائیوں کا ہجوم اس فیصلے کو منظور نہیں کر رہا تھا۔ اس رسم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس پر گیند گری ہو اسی وقت بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ آنے والے وقتوں میں بادشاہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہجوم نے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ شماس نے عمرو بن عاص کا بازو پکڑا اور انہیں وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور گھر لے گیا۔ 2-3 دن اور اسکندریہ کی سیر کروائی اور پھر بوقت رخصت 2000 دینار پیش کی، جو عمرو بن عاص نے کچھ پس و پیش کے بعد لے لی۔ شماس نے عمرو بن عاص اور ان کے ساتھی کے ساتھ اپنا ایک آدمی روانہ کیا اور اس سے کہا کہ انہیں بیت المقدس چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ ابن عبدالحکیم لکھتا ہے کہ عمرو بن عاص مصر سے تو گئے، لیکن مصر اور اسکندریہ ان کے ذہن پر ایسا سوار ہوا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ مصر میں جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ اب تک آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ چونکہ یہ باب اس داستان کا تعارفی باب ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن عاص کی شخصیت اور جنگی فہم و فراست کی ایک دو جھلکیاں دیکھ لی جائیں۔ یہ تو بیان ہو چکا کہ عمرو بن عاص نے اسلام کس طرح قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کس طرح اعتماد کیا اور انہی جنگی امور میں اعلیٰ رتبہ دیا تھا۔ ہم آپ کو اس داستان کے اس دور میں تھوڑی سی دیر کے لیے لے جاتے ہیں جب ابو عبیدہ، خالد بن ولید، شرجیل بن حسنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شام سے رومیوں کے پاؤں کاٹ دی تھی اور رومی پسپائی کی کیفیت میں داخل ہو چکی تھی۔ ہم کسی معرکے کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے ورنہ اصل داستان دیر رہ جائے گی۔ رومیوں کا مشہور جنرل تو ہرقل تھا، لیکن ان کا ایک انتہائی چالاک، عیار اور مکار جنرل ارطبون تھا۔ اس کی عسکری فہم و فراست اور میدان جنگ میں نظروں کی گہرائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔
وہ ہر خلق کا ہم پلا اور ہم رتبہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں طفل مکتب لگتا تھا۔ تاریخ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان سپہ سالاروں نے ارطغرل کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے، خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور آپ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص کے جوہر دیکھ چکے تھے اور ان کی خوبیوں سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خالد بن ولید خطرہ مول لیا کرتے ہیں اور سجاد میں دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن عمرو بن عاص سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں اور آگ میں بھی کود جاتے ہیں۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص دشمن کو دھوکہ دینے کی پالیسی پر عمل کرتے تھے اور ان میں سجاد کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ دو بدو معرکوں میں دشمن تو ان کے سامنے کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا اور انہوں نے ایسے مثالیں پیش کر کے دکھا دی تھی۔ رومی فوجیں شام سے پسپا ہوئے اور فلسطین میں مختلف مقامات پر پھیل گئی۔ یہ رومیوں کی ایک چال تھی جو انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر چلی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کسی ایک مقام پر حملہ کرے گا تو یہ تمام بکھری ہوئی فوج اس طرح اکٹھا کر لی جائے گی کہ مسلمانوں کے اس تھوڑی سی لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ عمرو بن عاص کے زماں بیت المقدس کی فتح لگا دی گئی۔ ان کے مقابل رومیوں کا انتہائی چالاک جرنیل تھا، وہ اس وقت اپنی فوج اجنادین کے مقام پر لے جا رہا تھا۔ عمرو بن عاص نے اپنے لشکر کی نفری اور جسمانی کیفیت دیکھی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کمک بھیج دیں کہ انہیں کے مقابلہ ارطغرل سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام ملتی ہی اچھی خاصی کمک بھیج دی اور تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے عرب کے ارطغرل کو روم کے ارطغرل سے ٹکرا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ارطغرل جنگی کیفیت میں لومڑی جیسے چالاکی اور عیاری کو اچھی خوبی سے استعمال کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو چکر دے کر بھگا دیتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کچھ ایسی ہی اوصاف عمرو بن عاص میں بھی تھی۔ امیر المومنین کی بھیجی ہوئی کمک فلسطین عمرو بن عاص کے پاس پہنچ گئی۔ عمرو بن عاص نے یوں نہ کیا کہ سارے کمک اپنے پاس رکھ لیتے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اپنا لشکر 3-4 حصوں میں بٹ گیا تھا اور کسی کمک کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے 2 مقامات پر کمک بھیج دیا اور کچھ اپنے ساتھ رکھی، لیکن جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ارطغرل نے اپنی فوج قلعہ بند کر لی ہے اور چاروں طرف گہری خندقیں کھود رکھی ہیں۔ عمرو بن عاص نے دیکھ لیا کہ محاصرہ کیا تو بڑا ہی لمبا ہو جائے گا اور خندق کی وجہ سے یہ قلعہ سر کرنا اگر ناممکن نہیں تو ہی دشوار ضرور ہوگا۔ طریقہ ایک ہی ہے کہ اب ان کو دھوکہ میں لایا جائے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 2 ایلچی ارطغرل کی طرف بھیجے جن کے لیے ہدایت یہ تھی کہ وہ ارطغرل کے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات چیت کریں تو وہ یقیناً انہیں مانے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قلعے کے اندر اچھی طرح دیکھیں کہ یہ قلعہ کس طرح سر کیا جا سکتا ہے اور رومیوں کی فوج کی نفری کتنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ عمرو بن عاص کا مقصد صلح نہیں تھا بلکہ جاسوسی تھا۔ دونوں ایلچی گئے اور بات چیت کر کے واپس آ گئے۔ عمرو بن عاص نے جب ان سے اپنے ذہن کے مطابق پوچھنا شروع کیا کہ انہوں نے کیا فلاں چیز دیکھی تھی، یہ بات کی تھی، ارطغرل کے اس سوال کا جواب دیا تھا، اور تم لوگ دیکھ کر کیا آئے ہو؟ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ یہ 2 ایلچی ناکام ثابت ہوئے اور وہاں ارطغرل سے مرعوب
ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے جاسوسی پوری طرح کی ہی نہیں۔ عمرو بن عاص نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا کہ وہ خود ایلچی بن کر جائیں گے اور یہ ظاہر ہونے ہی نہیں دیں گے کہ مسلمانوں کے اس لشکر کے سپہ سالار وہی ہیں اور ان کا نام عمرو بن عاص ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ پکڑ کر قتل کروا دے گا یا کال کوٹری میں پھینک دے گا۔ عمرو بن عاص نے بیس بدلا اور اپنے سالاروں سے رائے لی اور ان کی رائے کے مطابق اپنے پیرو میں کچھ تبدیلیاں کی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ قلعے کے دروازے پر جا کر انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے انہیں ایلچی کے طور پر بھیجا ہے اور ارطغرل سے بات چیت کرنی ہے۔ ارطغرل کو اطلاع ملی تو اس نے انہیں فوراً بلا لیا۔ عمرو بن عاص ارطغرل کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور ایسی اداکاری کی جیسے وہ صرف ایلچی ہیں اور اپنے لشکر میں ان کا کوئی ایسا اونچا رتبہ عمدہ نہیں۔ ارطغرل نے انہیں اتنی ہی تعظیم دی جتنی ایک ایلچی کو دی جایا کرتی تھی۔ صلح کے مذاکرات شروع ہوئے۔ عمرو بن عاص نے تو یہ سن رکھا تھا کہ ارطغرل بہت ہی چالاک آدمی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ کس حد تک چالاک ہیں اور اس کی نظریں کتنی گہرائی تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ عمرو بن عاص آخر سپہ سالار تھے اور اپنے قبیلے میں بھی انہیں برتری حاصل تھی اور یہ برتری ان کا بنیادی جزو تھا۔ انسان شعوری طور پر تو یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن لاشعور پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید باتیں کرتے کرتے عمرو بن عاص کے منہ سے کچھ ایسی بات نکل گئی ہوگی یا انہوں نے لب و لہجے میں کوئی ایسا تاثر پیدا کر دیا ہوگا کہ ارطغرل چونکا۔ میرے نظروں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، ارطغرل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی ایلچی سے نہیں بلکہ عرب کے سپہ سالار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آخر میں دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب تک آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔